قرآن اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی دولت ہے. ویسے ہی وقتاً فوقتاً آدمی 10-15 آدمی بیٹھ جائے، دوست احباب اہل خانہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ گھر والوں کو بٹھا لیتے تھے، قرآن شریف پڑھ کے اس کے بعد دعا کرتے تھے. انصار مدینہ کے ہاں جب کوئی مر جاتا تھا اور لوگ تعزیت کے لیے آتے تو ان کے گھروں میں تلاوت کر کے پھر دعا کرتے، اور کچھ لوگ قبرستان جا کے جہاں مردہ دفن ہو چکا ہوتا اس کے ساتھ بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ کے پھر مرحوم کے لیے دعا فرماتے. مرقات جلد 4 صفحہ 164 اور فتاوی عالمگیری جلد اول کتاب الجنائز میں ہے کہ تدفین کے بعد جب مردے کے دفن کفن سے لوگ فارغ ہو جائے تو دعا کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ قرآن شریف ختم کر. یہ تو ایسے بھاگتے ہیں کہ بس ہیلی کاپٹروں میں جب بیٹھنے والے بس وہی لالا کو ترغی لالا جندے اس کو مرشو سے منہ سکو. حضرت ایک نے کہا ہے کہ بھائی تو اس وقت تک تھا جب زندہ تھا، اب تو قبر میں چلا گیا، اب ہمارا کیا لگتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں اور وہ اخلاق ہے. مسلم شریف میں ہے ایک صحابی اپنے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ سم مجلسو حول قبری، پھر میری قبر کے آس پاس بیٹھ جاؤ نا، استان سب کو مجھے ذرا آرام ملے گا، حتی اراجع رسول ربی، یہاں تک کہ فرشتوں کو آرام سے جواب دے دوں. تم بیٹھے رہو گے میرا دل مضبوط ہوگا. مسلم شریف جیسے اہم کتاب میں موجود ہے. اور یہاں تو لوگوں کو یہ مسئلہ بھی اب معلوم نہیں کہ مردے کے سرہانے اور پینتی بھی تلاوت ہو یا نہ ہو. اور ایک بزرگ ہندوستان میں گزرا ہے، میں تو نہیں مانتا ہوں لیکن کسی نے کہا ہے، اس نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے قرآن خوانی نہ کرنا. میں نے کہا اس میں وہ بزرگ نہیں، اس میں وہ گمراہی اور ضلالت میں مبتلا ہے، معتزلہ کے خیالات. قرآن شریف شرق اور غرب میں، مکہ اور مدینہ سے لے کے یہاں تک 1500 سال سے ایک جیسے معمول ہے. ہر مشکل کے حل کے لیے اور ہر مراد اور خوشی کے پانے کے لیے اور ہر رنج و علم کو دفع کرنے کے لیے قرآن شریف کی تلاوت. ایک سورت اور چند آیات بھی بہت مفید ہے، اور پھر پورا پارہ پڑھ لیا جائے، کئی سورتیں پڑھ لی جائے. خدا تعالیٰ توفیق دے. کئی احباب بیٹھ جائے اور سپارے پڑھ لے اور اس کے اخیر میں دعا فرمائے، بہت بڑا عمل ہے. اللہ اکبر. میری ایک مشکل تھی اسی ادارے سے متعلق اور میں بہت زیادہ غمگین تھا. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی نہیں تھا جو میری مدد کر لے. اس لیے میں نے اپنے قریبی ساتھیوں پر بھی واضح نہیں کیا. اور میں نے خواب دیکھا کہ اگر اس طرح پریشانی کسی کے پاس آپ کے پاس آئے آپ کیا عمل بتائیں گے؟ تو میں نے کہا کہ بہت سارے صدقات بتاؤں گا، قرآن شریف بتاؤں گا. الحمدللہ سارے کام کر لیے اور میں نے روز اہتمام کیا. ظہر کے بعد بھی سب طلباء کو تو مصروف رکھنا مشکل ہے، جو فرصت میں ہوتے تھے ان کو وہاں دفتر کے سامنے بٹھا لیتا تھا، قرآن شریف پڑھوا لیتا. وہ کہتے کیا دعا کروں؟ وہ کہتے ہم کچھ مشکلات ہیں اللہ حل کرے اور کچھ مرادیں ہیں میری زندگی میں مل جائے. عشاء کے بعد عشاء کے بعد عشاء کے بعد یقین کر لو جب 40 قرآن پورے ہوئے وہ ہستی خود آئی اور مجھے ایسے جولی بچائی کہ جس طرح آپ چاہے ایسا کر لیں. کہا یہ آپ ہی کی ہے، معافی چاہتا ہوں، آپ کو تکلیف دی. اللہ کے کلام میں بڑی برکات ہے. کوئی سبب نہیں تھا، کوئی ذریعہ ظاہر نہیں تھا، کوئی جواز نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہماری خواہش تھی کہ ادارے کے فائدے میں ہے، آنے والی زندگی میں اس کو فائدہ و آرام ملے گا. آہا توبہ توبہ توبہ. اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس پر یہ بھیڑ ہے نا، بھیڑ بڑے بڑے جو کالی کالی مکھیاں ہوتی، کیا کہتے اس کو، ایک تو سرخ ہے تتیا، دوسرا بھیڑ ہے کالا،
سفید منہ ہوتا ہے، اس کو بعض زبانوں میں اس کو سام کی بہن بھی کہتے ہیں، بڑی خطرناک قسم کی ڈنڈارے. وہ میں جب بھی دیکھتا تھا تو اس کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایسا شخص تھا کہ اس سے زندگی میں کسی کو آرام نہیں ملا تھا. اپنے علاقے میں کوئی نہیں تھا جو اس کے ہاتھ سے رویا نہیں تھا. ایک خطرناک قسم کا ایک ضرر دنیا میں ظاہر ہوا تھا. لیکن اس کی ایک عجیب عادت تھی، وہ مجھ سے بات چیت بڑی محبت سے کرتا تھا اور کہتا تھا آپ عالم بن جائیں گے. اور میں طالب علم کا سبق پڑھتا تھا اسکول کے ساتھ کتابیں، تو کون سے عالم بنیں گے ایسا ویسا، بس یہ طالب علموں والی باتیں بڑی پیار سے کرتے. بڑا حیران ہوتا تھا کہ پورا محلہ پورا گاؤں اس کے ہاتھ سے پریشان ہے. یعنی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کی ایک بکری سے کسی کا پودا کھایا، اس نے شکایت کی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں. دوسرے دن کسی اور جگہ گیا، 500 بکریاں لا کے ان کی زمین میں چھوڑ دی اور تمام پودے اور باغ کو ختم کرایا اور ان کو پیسے گن کے دے دیے اور کہا کہ ذرا تسلی ہو جائے آپ کی، تم نے ایک پودے کی شکایت کی، تیرے باغ کی جڑیں نکال لی. کوئی کام ایسا نہیں تھا. مسجد بن رہی ہے، کیوں بن رہی ہے، نہیں بننا چاہیے. آ کر کے بلاک جہاں رکھا وہاں لیٹ گیا تھا، میرے اوپر بلاک رکھو، تعمیر روک گئی. ایک شیطان تھا زمانے کا، کوئی خیر نہیں تھی اس میں، لیکن بس وہ طالب علموں والی باتیں خوب کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا سبب بنایا. تو اب مرنے کے بعد میں جب بھی دیکھتا ہوں، کبھی دیکھتا ہوں بچھو بیٹھے ہوئے اوپر اور اتنے بڑے بڑے بچھو ہیں، کبھی دیکھتا ہوں کہ کالے کالے سانپ پہ 2-3 سارے ایک ایک کے اس کو کاٹ رہا ہے. تو میں نے ایک اپنے استاد اور زمانے کے مقتدر شیخ سے پوچھا کہ یہ مجھے کیوں خواب میں آتا ہے؟ تو حضرت کے منہ سے نکلا کہ آپ کی دعا سے وہ بچ جائے گا. ایک قسم کی سفارش کی درخواست کیا. خدا یا پاک، میں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا اور اس خیال سے کہ یا اللہ اگر اس کو معاف کرنے سے آپ ناراض نہ ہو. اتنا ڈرتا تھا میں بھی، اور اس شخص کے لیے عذاب سے بچت کی دعا آپ کے ہاں ناجائز نہیں ہے، اور قرآن شریف کی برکت سے آپ اس قسم کے جرائم پیشہ کو معاف کرتے ہیں تو آپ اس کو معاف کر دیں. روز میں قرآن شریف پڑھا. آپ یقین کر لیں جب نصف قرآن ہو گیا تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میرے سامنے دروازہ کھلا اور اس کو کہا چل اندر. میں نے وہ بقیہ 15 پارے بھی پورے کیے. اس زمانے میں طاقت تھی، صحت تھی، شاید 5 دن میں مکمل قرآن شریف پڑھ لیا. قرآن شریف پڑھنا بہت بڑی نعمت ہے، اور تلاوت اور ذکر اور تسبیح اور بڑے اونچے اعمال ہیں. کس نے کس طرح قرآن پڑھا؟ 2 صحابہ ہیں، تمیم داری اور حضرت عثمان، اور 2 تابعی ہیں، سعید ابن جبیر اور ابو حنیفہ. ان کے متعلق مشہور ہے کہ ہر رات کو 2 قرآن ختم کرتے تھے. المستطرف صفحہ 13 اور بعد نسخوں میں صفحہ 27. 2 صحابی حضرت عثمان اور تمیم داری، ان کا معمول تھا وفات تک، کہتے صبح حضرت عثمان شہید ہوئے اور رات کو قرآن مجید 2 رکعت میں 2 قرآن ختم کیے تھے. اور 2 تابعی ہے، ایک سعید ابن جبیر ہے اور دوسرے حضرت اقدس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کا بھی معمول تھا کہ رات کو قرآن شریف یا 2 قرآن مجید ختم کر دیتے. شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ 2-3 دن میں 65 قرآن مجید پورا کرتے تھے. یعنی 65 پورا کر کے اس کو وہ ایک عمل کہتے تھے، 65 قرآن. شیخ شہاب الدین سروردی جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، اور شاہ اسماعیل شہید کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت نے عصر کے بعد مغرب تک قرآن پورا پڑھتے تھے، ختم کر دیتے تھے.
حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ فرماتے ہیں شرح بخاری میں کہ لوگوں کو تعجب ہوا، تو شاہ صاحب نے کہا کہ نہ تم دور ہو نہ میں کہیں اور ہوں، بیٹھ جاؤ۔ عصر کی نماز شاہ صاحب نے خود پڑھا لی، بس سلام پھیرتے مختصر دعا کی اور قرآن مجید اٹھا لیا۔ مغرب کی اذان کے لیے جب مؤذن آیا، آپ آخری 10 سورتیں پڑھ رہے، اس کو طی الزمان کہتے ہیں، زمانے کو اللہ ایسا لپیٹ لیتا ہے، بڑے وقت ان کے لیے چھوٹا اور چھوٹا وقت بڑا کر دیتا ہے، خاص قسم کی کرامت ہے۔ لکھا ہے کہ فرید گنج شکر جو نظام الدین اولیاء کے شیخ ہے اور قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہے، بہت بڑے اونچے ولی اللہ تھے، انہوں نے ایک دن اپنے خلفاء کے سامنے کہا کہ ہو سکتا ہے رات کو رمضان شریف کا اعلان ہو جائے، میں خود تراویح پڑھاؤں گا، میرے ساتھ پڑھو گے؟ لوگوں نے کہا جی بالکل، کیوں نہیں پڑھیں گے، ہاں ہوں تو بہت جلدی کر لیتے۔ رات کو تراویح فرض وغیرہ سے فارغ ہو کے تراویح کے لیے حضرت آگے ہوئے تو پہلی رکعت میں ایک قرآن اور دوسرے قرآن کے 19 پارے پڑھ لیے، 89 سال عمر ہے، اور بقیہ 11 پارے 19 رکعت میں تقسیم کیے۔ اگلی رات دیکھیں تو کوئی بھی نہیں، لوگ سمجھ گئے کہ یہ تو ہر رات کو اس طرح دو ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کا یہ زندگی کا روح بنایا تھا، ان کی حیات اس پر قائم تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم ان کا نام لیوا ہیں، ان سے ہماری روحانی وابستگی ہے۔ یہ جو موجودہ حالات ہے جس سے ملک بھی دوچار ہے، اور ترخم سے لے کر کے منوڑے اور کراچی کے آخری حد تک سب خون میں نہلائے جا رہے ہیں، اور ظالم اور قاتل دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی طاقت ان کو روک نہیں رہی۔ خدا تعالیٰ سے استغاثہ ہے، استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کم بختوں پر اپنا قہر و عذاب نازل کرے، اور پورے ملک کو اللہ تعالیٰ عذاب سے نکالے، اور خاص و ذکر ہمارے شہر